اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، ان کے حالات کو بیان کرنا ایک ایسی شے ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے دلوں میں جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ شہادت حسین ابن علی علیہ السلام مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کرتی ہے، ایسا جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے جو کبھی ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر تا قیامت رہنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ وعدہ الہی ہے، اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف محرم الحرام کے دنوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب تو ہر روز ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ صف عزا بچھتی ہے اور ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اور اب اس میں جو اضافہ ہوا، ایک عرصے سے نجف سے کربلا تک لوگوں کا جانا، 40 کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے پیدل چلنا، جہاں اس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، اب اس میں ایک نیا جوش، نیا ولولہ ایجاد ہوا ہے۔ اور اب تو لگتا ہے یہ چہلم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب کا مقدمہ ہے، ایک عالمی تحریک کا رنگ اختیار کر رہا ہے۔ چل کے جانا، پیدل جانا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اتنی روایات ہیں ہمارے معصوم ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو حد احساس سے زیادہ ہیں، شمار نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک قدم پر جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں کتنی حجوں کا ثواب ملتا ہے، مختلف روایات ہیں۔ 70 حجوں سے لے کے 700 حجوں تک کی روایتیں ہیں۔ اللہ امام حسین کی زیارت کے بدلے میں اس زائر کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ چہلم 40 یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ کسی نبی کا یا کسی اور امام کا چہلم اس طرح نہیں منایا گیا جس طرح امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح منایا جاتا رہے گا، چونکہ اس میں ایک خاص پیغام ہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شام سے واپسی پر بعض روایتوں کے مطابق تشریف لے آتی ہیں اپنے بھائی کا چہلم منعقد کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا ہے، آپ کی فتح کی خبر آپ تک پہنچانے کے لیے، شام میں کیا گزری وہ ساری خبریں بتانے کے لیے خود تشریف لائیں اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں۔ اور یہ بات اور یہ واقعہ اور یہ کربلا اور یہ چہلم اب قیامت تک اس کے تذکرے باقی رہیں گے۔ ہر روز اس میں نیا رنگ، نیا جذبہ، نیا جنون شامل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب انقلاب امام زمان علیہ السلام کے ساتھ متصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے اور ان کی سیرت طیبہ، ان کے فرامین پر عمل کر کے صحیح معنی میں ان کا شیعہ اور عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔